باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنے زعم میں مرقات المفاتیح یعنی مرقہ سے بعض عبارات پیش کی ہیں اور یہ ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ ملا علی قاری صاحب قبلہ نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جہلمی صاحب کے قریب نظریات پیش کیے ہیں، استغفر اللہ۔ البتہ آخر میں یہ مکر فرمایا کہ سیدنا معاویہ کے لیے سخت کلمات اور جمل نہیں کہنے چاہیے اور اس سے منع کر دیا۔ یہ ہے اصل میں جہلمی صاحب کا پورا استدلال۔ اب ذرا سنیں، اگر دیکھا جائے تو کسی شخص کی عبارات کا وہی معنی اور معانی لینا چاہیے جو اس کے عقائد و نظریات اور دیگر عبارات کتب اور دیگر کتب کے موافق ہو، یعنی کہ عبارات کتاب اور عبارات کتب کے موافق ہو جو اس نے لکھی ہوں۔ اس کے علاوہ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کو بھی دیکھنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کتاب ان لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہے جنہوں نے احادیث وغیرہ اور عقائد ضروریہ کا مطالعہ کیا ہو، تو وہ ایسی صورت میں بہت ساری باتیں اتنی تفصیل سے نہیں لکھی جاتی۔ اتنی بڑی کتاب ہے، اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جو اتنی بڑی کتاب لکھتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تسامح ہو ہی جاتا ہے اس سے۔ اب جہلمی صاحب تو چند گھنٹوں کا لیکچر دیتے ہیں تو قرآن کی آیات غلط پڑ جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ قرآن میں تحریف کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اولا ملا علی قاری نے طی اور ابن ملک کے صاحبان کے اقوال بلا سند تحریر کیے ہیں۔ اس میں ابن ملک کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقل کرتے ہیں کہ فیت باغیہ کی حدیث میں فیت الباغیہ جو ہے، اس لفظ میں باغیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک با تحتانی غین معجمہ یا تحتانی معروفہ سے مشتق نہیں بلکہ با تحتانی عین معجمہ الف خالی حمزہ سے مشتق ہے۔ سمجھ لیجئے یہ مسئلہ ہے اصل میں، یہاں سے آپ مسئلہ سمجھیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس قول پر ابن ملک کا یہ اعتراض نقل کرتے ہیں، ایک اعتراض نقل کرتے ہیں۔ معلوم نہیں ابن ملک معترض ہیں یا صرف ناقل اعتراض ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ابن ملک جو ہیں اس کے معترض، یہ خود ان کا اعتراض ہے یا کسی کا اعتراض نقل کیا ہے۔ اب اس صورت میں ہو سکتا ہے ابن ملک جو ہوں اس سے متفق نہ ہوں۔ قائل اعتراض ہونے کا احتمال باطل نہیں ہو سکتا، یعنی ممتنع الابطال ہے۔ ثانی یاد رکھیے گا کہ اگر یہ باغیہ یا باغی کا لفظ جو ہے بے با غین الف حمزہ سے مشتق ہے تو اس کا مطلب طالب لیا جاتا ہے۔ اب محترم قاری صاحب نے اس پر بحث فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر با غین الف حمزہ با تحتانی غین معجمہ الف خالی اور اس کے بعد حمزہ معقوف یعنی کہ اس پہ تنوین تھی، ہم نے وقف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب محترم قاری صاحب اس پر بحث فرماتے ہیں۔ اولا سیدنا معاویہ کی بغاوت اجتہادی تھی۔ خطا اجتہادی سے ترک واجب کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن مفتی سے واجب ساقط بھی نہیں ہوتا۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو خطا اجتہادی اور ثواب اجتہادی کا تفرق ختم اور باطل ہو جائے۔ بس وہ صرف یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ اپنی بغاوت سے رجوع فرمائیں اور خلافت منصفہ کو طلب نہ کریں اور اطاعت کریں۔ یہاں خطا اجتہادی پر بحث نہیں ہے۔ خطا اجتہادی کے طور پر ترک واجب پر بھی اجر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ اجتہادی واجب ہے۔
واجب یہ ایک چیز ہوتی ہے اجتہادی واجب، یعنی کہ ایک آدمی کے نزدیک واجب ہے اور دوسرے کے نزدیک واجب نہیں ہے، تو جو ترک کر رہا ہے اگر وہ خطا پر ہے اس کا موقف، تو اس پہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ایک اجتہادی ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن میں نے بتا دیا ہے کہ جہلمی صاحب نے، کیونکہ یہ مسائل جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہلمی صاحب نے اس مسئلے کو صحیح طرح بیان نہیں کیا. تفصیل سے بیان کر دیتے، موقف ہی بیان کر دیتے نا تو ہم بہت کچھ اور بھی بیان کرتے. ثانیاً ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ جو تھے باطناً وہ باغی تھے جو باغین یا سے مشتق ہے، اور ظاہراً وہ باغی تھے جو باغین الف حمزہ سے مشتق ہے. الفاظ مختلفہ لا کر ملا علی قاری نے یہ ثابت کیا کہ ظاہری طور پر تعویل جو حضرت معاویہ نے کی تھی وہ بھی صحیح تھی. پس لغوی معنی میں سیدنا معاویہ اصلاً باغی ہیں اور ظاہراً اس معنی میں باغی ہیں جس معنی میں انہوں نے تعویل کی، یعنی باغین الف حمزہ. اب ثالثاً پوائنٹ دیکھیے کہ اگر ایک لفظ کا کچھ منفی معنی یعنی نیگیٹو میننگ کینونیشن سے ہو تو وہ صحابہ و انبیاء کے جانب استعمال ہوں تو مرتفع ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کسی لفظ کا کوئی منفی معنی بھی ہو یا کینونیشن ہو تو وہ بھی کیا کہتے ہیں کینونیشن ہو تو وہ بھی مرتفع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو نہیں لیتے ہیں. تو اگر ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ قافیہ ملانا ہوتا ہے یا ایک ہی لفظ کے لیے کئی لفظ اور لانے پڑتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس کا کوئی معنی نیگیٹو بھی ہوتا ہے مگر وہ مراد نہیں ہوتا نیگیٹو معنی. ایسا ہوتا ہے عربی میں. بہرحال جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ عربی کی خصوصیات جانتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے تائید میں جب 3-4 لفظ لائے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر لفظ من و ان معنی دے، بلکہ مجملاً کوئی معنی دیتا ہے تو وہ بھی لے آتے ہیں، اس کے منفی معنی ضروری نہیں ہوتے. رابعاً ابن ملک کے نقل کردہ بیان کردہ ان استدلالات کے جواب نے یہ فرمایا کہ سیدنا معاویہ پر قضاء و قدر کی تقدیر کے سبب یہ دلائل جو تھے یا استدلالات جو تھے محجور ہو گئے، یعنی ان کے سامنے نہ رہے اور ان سے محو ہو گئے، ان کی نظر سے محو ہو گئے. اچھا اب یہ ہے کہ خامساً دیکھیے مرائی کا لفظ کا معنی جو ہے اس کا معنی ریاکار نہیں لیا جائے گا، بلکہ ایک قسم کا عیب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ لیا جائے گا، صرف اتنا لیا جائے گا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ظاہراً جو تھے وہ اس معنی میں باغی تھے جس معنی میں ایک روایت میں انہوں نے بیان کیا ہے با غین الف حمزہ، اور باطناً یعنی اصل میں وہ با غین یا کے سے مشتق جو باغی ہے اس معنوں میں باغی تھے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں جہلمی صاحب. تو ایسے کوئی بڑا مسئلہ یہ ملا قاری صاحب کہنا چاہ رہے ہیں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ ریاکاری برے کام کے لیے تو بری ہوتی ہے، مگر یہ کہ بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھے کام کر رہا ہوتا ہے یا اجتہاد کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں ایک اور اجتہاد بھی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک اجتہاد کو دوسرے اجتہاد پہ ترجیح دیتا ہے. اب اس کے خواہ کوئی بھی سبب ہو، دونوں اجتہاد ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ریاکاری ہے، تو اس کے لیے ریاکاری کا لفظ یہ جو برائی کا لفظ ہے وہ نیگیٹو معنوں میں نہیں لیا جائے گا. اور اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ بہرحال لے لے، مگر پھر ہم کہیں گے ملا علی قاری نے تو رسول اللہ کو ہر مکان میں حاضر مانا ہے، اب اس کی بھی تعویل کرے نا، یا اس کی بنیاد پر ملا علی قاری کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے. ان کے وہاں ہوتا ہے ایسا کہ عربی زبان میں کچھ ایسے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں جس کا لغوی معنی من و ان نہیں ہوتا ہے اس کے مصنف کے ذہن میں، ورنہ میں ابھی اور بھی مثالیں ملا علی قاری کے دیں گے جہاں جہلمی صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں. اچھا سابقاً پس پشت یعنی محجور کا جو لفظ ہے اسے پس پشت ڈالنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، غلط معنی نہ کریں، اس کا مطلب یہی لیا جاتا ہے کہ حاضر فی ذہن نہیں رہا، ٹھیک ہے، اس کا صحیح مفہوم ان کی سمجھ میں نہیں آ سکا یا صحیح مفہوم سے وہ کنونس نہیں ہو سکے. اس لفظ کو ٹھیٹھ لغوی معنی میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ اگر ٹھیٹھ لغوی معنی میں لیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث کو واقعتاً لکھ کر یا کسی بھی صورت میں پیچھے پیٹ کے رکھ دیا، محجور کر دیا. یہ معنی تو نہیں ہو سکتے، اس کا مطلب یہی ہوگا. اب اردو میں پیٹھ پیچھے ڈال دینا جو ہے شاید یہ بدمزہ ہو، لیکن اس کا وہی معنی ہے کہ ذہن میں نہیں رہا، تحت نظر نہیں رہا، ان کے سامنے دلائل وہ نہیں رہا ہے، محو ہو گئے. ایسا ہوتا ہے
جیسے کہ کوئی کہتے ہیں کہ یعنی محجوب ہو گئے، تو سمجھ لے محجوب ہو گئے، محجوب ہو گئے، ایک ہی معنوں میں. اس کا ٹھیک لغوی معنی مت لیجیے کہ اٹھا کر انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. اگر یہ معنی لیں گے تو پھر یہ بھی بتائیں گے وہ کون سا نسخہ تھا جو پھینکا، وہ کون سی حدیث لکھی ہوئی تھی، کس کتاب، کون سی کتاب تھی جس کو پھینکا. تو یہ لغوی معنوں میں ہو بھی نہیں سکتا، یہ مجاز ہے اور مجاز میں ہی رہنے دیں. اگر حقیقی معنی لیں گے تو پھر ہم لوگ بھی کئی جگہ پر حقیقی معنی لیں گے. اب اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں نا کہ وہ جو آیت ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد جو ہے وہ زمین پہ ڈوبتا ہے کسی پانی کے چشمے میں یا نکلتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ کوئی کہے کہ بھائی یہ کہے گا کہ بھائی اس کے جو یہ معنی ہیں یہ وہ لوگ محجور ہو گئے، ہم لوگوں کے بارے میں کہے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. جبکہ ہم کہیں گے کہ نہیں، محجور نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہوا کہ انہوں نے غلط معنی لیے. تو اس طرح کے اختلافات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ سابعاً دیکھیے کہ سنن ترمذی میں بھی ایک روایت ہے 682 جس میں باغی الخیر کہا گیا ہے. تو دیکھیے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہیں، تو یہ یہاں پر یہ طالب اور مطالبہ کرنے کا معنی لیا گیا، تو اس کا یہ معنی لیے جا سکتے ہیں. اب میں جیلمی صاحب کا بیان کردہ جو ملا علی قاری کا بیان ہے، جو انہوں نے اس سے جملے لے لے کے اپنے کانٹیکسٹ میں تشریح کی ہے، ہم نے یہ دوسری تشریح کی ہے. اب یہ معنی میں خلاصہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، جن کو شوق ہو وہ لیں، ہمارے معنی بھی دیکھیں، ان کے معنی بھی دیکھیں. اب میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا معاویہ پر سیدنا علی کی اطاعت جو تھی وہ واجب تھی، اور ان پر واجب تھا کہ وہ طلب خلافت نہ کریں. ہو سکتا ہے ملا علی قاری کی تحقیق ہو کہ حضرت معاویہ جو تھے طلب خلافت کر رہے تھے، لیکن ہمارا یہ بہرحال نظریہ نہیں ہے کہ وہ طلب خلافت کر رہے تھے، وہ قصاص عثمان تھا. بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن یہ بھی اگر ہے تو ایک خطا اجتہادی کی بحث ہے، یہ وہ بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا کہتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر باغی یا وہ باغی جو تھے، اگر وہ کون سے باغی تھے؟ باغین الف حمزہ سے مشتق جو باغی ہے وہ تھے، خواہ اصلاً وہ باغین یا سے باغی ہوں. قرآن و حدیث دلائل جو ان کے خلاف تھے ان سے صرف نظر ہو گئے. آئندہ ویڈیو میں ہم اس پہ مزید بحث کریں گے تاکہ جیلمی صاحب کی غلطیاں لوگوں پر واضح ہوں. ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہماری بات سمجھیں، خواہ مانیں یا نہ مانیں، بھلے سے ہماری بات سمجھیں ضرور، تاکہ بھلے سے آپ جیلمی صاحب کی بات ہی مان لیں. میں پھر کہتا ہوں کہ سمجھ کر نہ ماننے سے نہ سمجھ کر ماننا جو ہے وہ سمجھ کر نہ ماننا جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہ سمجھے ہوئے مان لیں. تو آپ ہماری بات بھی سمجھیں، جیلمی صاحب کی بات بھی سمجھیں، عربی متن بھی ساتھ رکھیں، ہماری تشریح بھی رکھیں اور جیلمی صاحب کی بھی تشریح رکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ خود ہی کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بیان کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بیان کر رہے ہیں تو مت مانیں. ٹھیک ہے، والسلام.